ہمارا یہ دین دین رحمت ہے. جس ذات نے یہ دین بنایا اس کا فرمان ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے. رحمت کے مظاہر میں سے ایک بہت ہی قیمتی مظہر اور ایک بہت ہی قوی سبب اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتوں کی دعائیں لینا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے اس مخلوق میں انسانوں کی بھلائی کے بہت سے اسباب رکھے گئے ہیں اور بہت سے ایسے مواقع انسان کی زندگی میں آتے ہیں کہ انہیں بروئے کار لا کر فرشتوں کی دعائیں حاصل کی جا سکتی ہیں. اصل نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے مسجد کی پہلی صف پر صلاۃ بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی بھیجتا ہے اور فرشتے بھی. تو مسجد میں نماز کی پہلی صف ہے، اس صف میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان پر یہ صلاۃ اترتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ملائکہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی طرف لفظ صلاۃ اگر منسوب ہو تو اس کا معنی ہے رحمت کا اتار. اللہ تعالی پہلی صف پر صلاۃ نازل کرتا ہے، معنی رحمتیں اتارتا ہے. اور اس کے فرشتے بھی پہلی صف میں بیٹھے لوگوں پر صلاۃ بھیجتے ہیں. فرشتوں کی طرف اگر لفظ صلاۃ منسوب ہو تو اس کا معنی ہے رحمت اور مغفرت کی دعائیں. تو اللہ تعالیٰ بھی رحمتیں اتارتا ہے اور فرشتے بھی رحمتوں اور مغفرتوں کی دعا کرتے ہیں ان بندوں کے لیے جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، پہلی صف میں موجود ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا سبب ہے جو دن میں بار بار آتا ہے. ہماری زندگیوں میں ہر روز یہ موقع بار بار بنتا ہے کہ ہم صف اول کا قصد کریں، صف اول میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے لو علم الناس ما في التكبيرة الأولى والصف الأول لاستهموا عليه او كما قال. اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ تکبیر اول اور صف اول ان دونوں کو پا لینے کا کیا اجر ہے تو لوگ ہر مسجد میں صف اول میں کھڑا ہونے کے لیے باقاعدہ قرآن اندازی کریں. مسجدوں میں لوگوں کا تانتا بن جائے اور ہر نماز کے موقع پر قرآن اندازی ہو کہ کس کا نام نکلے اور وہ صف اول میں کھڑا ہو.
خوش نصیب انسان قرار پائے۔ اور بعض حدیث میں صف اول میں کھڑا ہونے کے لیے باقاعدہ جنگ ہو، لوگوں میں لڑائی ہو اور لوگ لڑ کر پہلی صف میں کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ یہ ایک عظیم اجر ہے کہ جو صف اول میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان پر اللہ رب العزت رحمتیں اتارتا ہے، اور فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں اور گناہوں کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ایک موقع اور ایک سبب روزانہ ہماری زندگی میں آتا ہے اور بار بار آتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس حدیث کے تحت جلد مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور صف اول میں کھڑا ہونے کا ذوق اور شوق ان کے اندر موجود ہے تاکہ یہ عظیم سعادت حاصل کر سکیں۔ ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مجلسہ تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ ما لم یحدث۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں وہ موجود ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جب تک وہ مجلس قائم ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک اس مقام پر بیٹھا ہوا وہ دعائیں کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کو بخش دے، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس پر اپنی رحمتیں اتار دے۔ اور یہ دعائیں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک اس مقام پر موجود ہے۔ اس مجلس میں موجود ہونے کے دو معنی ہیں، ایک ہے قبل الصلاۃ، نماز سے قبل مسجد میں پہنچ گئے، سنتیں ادا کر لی، اب نماز کے انتظار میں اپنی جگہ آپ بیٹھے ہیں، موجود ہیں، تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اپنی رحمتوں کے خزانے سے عطا فرما دے۔ اور دوسرا معنی نماز سے فارغ ہو کر اسی مقام پر بیٹھے آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جب تک ذکر کرتے رہیں گے، اس مقام پر بیٹھے رہیں گے، تب تک فرشتے آپ کے ساتھ ہیں اور مسلسل یہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ ایک شرط ہے ما لم یحدث، یہ دعائیں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک وہ وضو پر قائم ہے۔ اگر بے وضو ہو جائے تو پھر یہ فضیلت ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک اس کا وضو قائم ہے اور وہ اس نشست میں بیٹھا ہوا ہے، اس وقت تک ملائکہ کی دعائیں اسے حاصل ہوتی رہیں۔ یہ بھی ایک ایسا سبب ہے جو ہماری زندگیوں میں بار بار آتا ہے۔ روزانہ متعدد بار یہ موقع بنتے ہیں کہ مسجد میں حاضری کا موقع ملتا ہے، ہم اللہ کے گھر میں
بیٹھنے کی عادت کو اپنائیں اور جلد باز نہ بنے مساجد سے نکلنے کے لیے کچھ وقت بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر کے ملائکہ کی دعاؤں کو سمیٹیں. اور یہ مواقع چونکہ بار بار آتے ہیں تو بار بار ان قیمتی گھڑیوں سے استفادہ کریں. ملائکہ کی دعا بہت قیمتی ہے. اسی لیے سلف صالحین فرشتوں کی دعا کو حاصل کرنے کے لیے ایک حدیث پہ عمل کیا کرتے تھے، اور وہ حدیث ہے کہ دعاء الرجل لأخیہ بظاہر الغیب مستجابۃ. ایک شخص کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے. آپ کا بھائی آپ سے دور ہے اور آپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتا ہے، اور اس دعا کا فائدہ دعا کرنے والے کو بھی ہے. چنانچہ آگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یقوم عند رأسہ ملک، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے. اس دعا کرنے والے بندے کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے سر کے پاس. کلما دعا لہ بخیر، وہ جب بھی اپنے کسی بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو فرشتہ فوراً کہتا آمین ولک بمثل، آمین، یا اللہ قبول کر یہ دعا، اور یا اللہ اس کو بھی ایسا ہی عطا فرما. یہ دعا کرنے والا ایک تو اس کی دعا قبول کر لے اپنے اس بھائی کے لیے، اور دوسرا اسے بھی کوئی کچھ عطا فرما دے. سلف صالحین اپنی دعاؤں سے زیادہ فرشتوں کی دعاؤں کو اہمیت دیتے تھے. اپنے لیے دعا کرتے تھے لیکن زیادہ وقت اپنے غائبانہ بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے، تاکہ ان دعاؤں کے نتیجے میں فرشتوں کی آمین بھی حاصل ہو جائے اور ان کی دعا بھی مل جائے. یا اللہ اس دعا کرنے والے کو بھی اسی قدر عطا فرما دے. تو فرشتوں کی دعائیں یقیناً ہم سے افضل ہے، وہ اللہ کے مقربین ہیں جن کو کرامن معزز کہا گیا، انتہائی نیک قرار دیا گیا، جو بالکل معصوم ہے گناہوں سے، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کی تمام گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرتی ہیں. ایک اور موقع ہے دعا کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اصبح ينزل ملکان من السماء، ہر صبح کو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ صبح سے رات تک یہ دعا کرے اللہم اعط منفقا خلفا. ایک فرشتہ یہ دعا کر مسلسل، اے اللہ آج کے دن جو بندہ خرچ کرے گا اسے اس کا خلف عطا فرما دے، نعم البدل عطا فرما دے، جو اس نے خرچ کیا اس سے بہتر عطا فرما دے. اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال رائے گا نہیں جاتا، اللہ کے ہاں اجر ملتا ہے
جنت کے وعدے ہیں، رحمتوں اور بخششوں کے وعدے ہیں، اور ساتھ ساتھ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لوٹا دیتا ہے۔ وَهُوَ يُخْلِفُ، بندہ جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ مال اس سے بہتر لوٹا دیتا ہے۔ خرچ کرنا اللہ کی شان ہے، اور جب بندہ خرچ کرتا اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے والا کام کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر دے دیتے۔ آخرت کی جزا کے وعدے تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ساتھ دنیا بھی مالا مال ہو جاتی ہے۔ تو ایک فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ صبح سے شام تک اللہم اعطِ منفقا خلفا، یا اللہ جو بھی بندہ تیری راہ میں مال خرچ کرے گا اسے اس کا خلف عطا فرما دے، اس سے بہتر اسے دے دے، نعم البدل عطا فرما دے۔ اور دوسرا فرشتہ مسلسل یہ کہتا ہے اللہم اعطِ ممسکا طلفا، یا اللہ جو مال خرچ نہیں کرتا، ضرورت ہے مال خرچ کرنے کی لیکن وہ روک لیتا ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے، اس کا مال ضائع کرتے برباد کرتے، اس کے مال کو برباد کر دے، اس کو طلب عطا فرما دے۔ یہ عمل روزانہ جاری اور قائم ہے، ہر صبح فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پورا وقت وہ اگلی صبح تک زمین پر گزارتے ہیں، دن رات کی گھڑیوں میں مسلسل دعائیں کر رہے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو خرچ کر رہا ہے اسے اللہ تعالی اس کا بہترین بدل عطا فرما دے، اور جو بندہ ضرورت کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ یہ ایک دعا بھی ہے اور بد دعا بھی ہے اس مخلوق کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کی انتہائی مقرب ہے۔ یہ مواقع بھی، یہ اسباب بھی روزانہ ہمیں میسر ہیں، روزانہ حاصل ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ہم کچھ بھی خرچ کر دیں تو فرشتوں کی اس دعا کا اثر اور نتیجہ یقیناً ہمیں عطا ہوگا، آخرت کے درجات کے ساتھ ساتھ دنیا کی ترقی اور رفعت اور نعم البدل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ من یعود مریضا ممسیا خرج معه 70,000 ملک یستغفرون له حتی یصبح۔ اس بندے کو اپنے کسی بھائی کی بیماری کی خبر ملے اور وہ اس کی تیمارداری کے لیے نکلے، اس کی عیادت کے لیے نکلے، شام کے وقت اپنے بھائی کی عیادت کے لیے نکلے تو خرج معه 70,000 ملک، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں۔ یستغفرون له حتی یصبح، اور وہ صبح ہونے تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے۔ ومن اتى مصبحا خرج معه 70,000 ملک یستغفرون له حتی یمسی، اور جو صبح کے وقت اپنے بھائی کی عیادت کے لیے نکلے اس کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے نکلتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور گناہوں کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں شام ہونے تک۔
صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک 70,000 ملائکہ کی دعا مسلسل اس بندے کو حاصل ہوتی ہے جو بندہ اپنے کسی بیمار بھائی کی عیادت کرتا ہے. بعض احادیث میں فرشتوں کے الفاظ بھی مروی کہ طبت و طاب ممشاک، کہ تو اچھا رہے اور تیرا یہ چلنا مبارک ہو. یہ فرشتوں کی دعائیں ساتھ ہوتی. طبت و طاب ممشاک، تو ہمیشہ اچھا رہے اور تیرا ایک ایک قدم بابرکت ہو، مبارک ہو. اس کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے کہے گا مرضت فلم تعدنی، اے میرے بندے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، میری عیادت نہیں کی. بندہ حیرت سے کہے گا یا اللہ تو بیمار ہوا، کیا اس کا معنی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مارد عبدی فلان، اصل بات یہ کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا. فلم تعد، تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی. لو عدتہ لوجدتنی عنده، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرنے آ جاتا تو مجھے بھی اس کے پاس پاتا، میں اس کے پاس ہی موجود ہوتا، مجھے اس کے پاس پاتا اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لیے آ جاتا. اس کا معنی اپنے کسی بھائی کی عیادت، تیمارداری، یہ بڑا ایک قیمتی عمل ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بیمار آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ اس کے ساتھ. 70,000 ملائکہ کا جھمگٹا اس کے ساتھ موجود ہے جو اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو بندہ اپنے بیمار بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے. اور کبھی اگر یہ موقع مل جائے تو کچھ نیکیاں اور ساتھ انجام دے دو. ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اصبح منکم یوم صائم، آج کس کا روزہ ہے؟ نفلی روزہ. ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرا ہے. من تصدق منکم یوم علی مسکین، آج کسی مسکین پر صدقہ کس نے کیا ہے؟ عرض کیا کہ میں نے کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. من تبع منکم یوم جنازۃ، آج تم میں سے اپنے کسی بھائی کا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ عرض کیا کہ میں نے پڑھا. من عاد منکم یوم مریض، اور آج کسی مریض کی بیمار پرسی کس نے کی ہے؟ عرض کیا کہ میں نے کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمعنا فی امرئ مسلم الا ادخلنہ الجنہ، یہ 4 عمل کوئی مسلمان کسی ایک دن میں کرنے میں کامیاب ہو جائے تو 4 نیکیاں مل کر اس کو جنت میں پہنچا دیتی. کبھی اگر جنازہ پڑھنے کا موقع بن جائے تو ضرور کسی بیمار بھائی کی بیمار پرسی بھی کر لو، کسی مسکین کو صدقہ بھی دے دو، اور اپنا وہ دن روزے سے گزار، نفلی روزہ. تو یہ 4 عمل جمع ہو کے انسان کے جنت کے داخلے کا سبب بنا دیں. یہ اس دین کی رحمتیں، وسعتیں اور سماحتیں. اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ واہل السماء والارض یصلون علی معلم الناس الخیر. اللہ رب العزت، اللہ کے فرشتے اور سارے آسمانوں کی مخلوق اور سارے زمینوں کی مخلوق، حتی النملۃ فی جحرہا، حتیٰ کہ بلوں کی چونٹیاں، وحتی الحوت، اور حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں،
ان خشکی اور تری کی ساری مخلوقات، حتیٰ کہ چیونٹیاں بھی اور پانی کی مچھلیاں بھی، یصلون علی معلم الناس الخیر، اس شخص پر صلاۃ بھیجتی ہیں جو شخص لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، کتاب و سنت کا علم دیتا ہے، خیر کی باتیں بتاتا ہے، قرآنی آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، ان کی خیر خواہی کرتا ہے، تو اللہ تعالی، اللہ کے فرشتے اور تمام لوگ اور تمام مخلوقات اس بندے کے لیے، اس بندے پر صلاۃ بھیجتے۔ ابھی بیان کیا کہ لفظ صلاۃ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی رحمت کا نزول ہے، فرشتوں کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی رحمت کی دعائیں، اور لفظ صلاۃ اگر بندوں کی طرف منسوب ہو تو اس کے تین معنی ہیں۔ ایک، نماز قائم کرنا، اقیم الصلاۃ۔ دوسرا، نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا، صلو علیہ وسلم تسلیما، نبی پر درود بھیجو۔ اور تیسرا معنی وہی رحمت کی دعائیں اور مغفرت کی دعائیں۔ اور اسی طرح اگر دیگر مخلوقات ہیں جیسے پانی کی مچھلیاں اور بلوں کی چیونٹیاں، وہ بھی صلاۃ بھیجتی ہیں، معنی دعائیں کرتی ہیں اس بندے کے لیے جو لوگوں کی تعلیم کا اہتمام کرتا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، اس بندے کے لیے دعائیں کرتی۔ ساری مخلوقات، ان میں ملائکہ بھی، اور ملائکہ کا استثناء نہیں ہے، کون فرشتے کرتے ہیں اور کون نہیں کرتے، تمام ملائکہ مراد۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ عمل کس قدر خیر و برکت کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ ایسے بندے کے لیے مستقل دعائیں کرتے رہو جو لوگوں کی تعلیم اور خیر خواہی کا فریضہ انجام دیتا۔ یہ بھی ایک عظیم و شان موقع ہے فرشتوں کی دعاؤں کو سمیٹنے کا۔ تو صدقہ اور خیرات، انفاق، تعلیم، اپنے بھائی کے لیے غیبانہ دعائیں، بیمار بھائیوں کی عیادت، مسجد کی صف اول، اور نماز سے قبل اور نماز کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر، یہ سارے امور جو ہیں یہ ملائکہ کی دعاؤں کو سمیٹنے کا ذریعہ ہے اور ملائکہ کی دعاؤں کو سمیٹنے کا سبب ہے۔ اور یہ مواقع ہماری زندگی میں بار بار آتے ہیں جنہیں بار بار بروئے کار لایا جائے۔ ویسے ایک انسان میں اگر تین چیزیں پیدا ہو جائیں تو سب سے اعلیٰ جو فرشتے ہیں وہ اس بندے کے لیے دعائیں کرتے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں۔ حاملین عرش جو ہیں وہ 4 ہیں، قیامت کے دن 8 ہوں گے، اور جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہے بڑی ان کی تعداد ہے، وہ کروبین کہلاتے ہیں۔ یہ 2 طرح کے فرشتے، حاملین عرش اور ملائکہ کروبین، جن کا ٹھکانہ مستقل اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد ہے۔ بڑی تعداد ہے، بڑی تعداد اس لیے کہ عرش کو چھوٹی مخلوق نہیں ہے، کتنی مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ 7 آسمان، 7 زمینیں اور پوری کائنات، ان سب سے بڑا عرش معلیٰ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں یہ آسمانیں اور یہ زمینیں یوں سمجھیں کہ جیسے ایک چھلا سا پڑا ہوا ہے کسی چٹیل میدان میں،
اور عرش کے ارد گرد جو مخلوق ہوگی کتنی اس کی تعداد ہوگی، اتنی تعداد کے فرشتے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یسبحون، قرآن نے بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ پر ایمان لانا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کا کام مغفرت کی دعا کرنا ان بندوں کے لیے جن میں تین اوصاف پیدا ہو جائیں۔ نمبر 1، لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لے آئے، عقیدے کو سنوار لیا، اپنی توحید کی اصلاح کر لی، کیونکہ ایمان میں سر فہرست ایمان باللہ ہے، اور ایمان باللہ میں سر فہرست اس کی توحید کو ماننا، اپنی توحید کو چیک کر لیا اور توحید کو سنوار لیا۔ ان فرشتوں کی دعا کے مستحقین جو ہیں وہ موحدین ہیں، مشرکین نہیں، وہ استغفار کی دعا کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمت و علم، اے اللہ تو باعتبار علم اور باعتبار رحمت ہر شے پر حاوی اور غالب ہے، تیرا علم اور تیری رحمت ہر شے پر موجود اور قائم ہے، مانا جہاں تک اللہ کا علم ہے وہیں تک اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تو ہر شے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن سکتی ہے، ہر شے پر رحمت موجود ہے، بس شرط یہ کہ وہ شے جو ہے اس رحمت کا استحقاق اپنے اندر پیدا کرے۔ ہر انسان پر خالق کائنات کی رحمت موجود ہے، وہ بندہ اس رحمت کو حاصل کرنے کا اہل بن جائے، ان قواعد کو اپنا لے جن قواعد کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ تو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمت و علم فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلا، ان بندوں کو بخش دے، ان بندوں کو معاف کر دے جو سچی توبہ کرتے رہتے ہیں، واتبعوا سبیلا، اور جو تیرے راستے کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ وہی جو اللہ کے رسول نے پیش کیا، اور اللہ کے رسول کا راستہ کیا ہے؟ دو چیزوں سے عبارت ہے جو اللہ نے تعلیم دی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن اور حدیث۔ تو ان بندوں کو بخش دے جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے میں تیرے پیغمبر کی حدیث ہے، یہ تیرا راستہ، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ایسے بندوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بڑی عظیم اور قیمتی دعا ہے، عظیم فرشتوں کی طرف سے، حاملین عرش کی طرف سے، ملائکہ کروبین کی طرف سے، جو عرش کے ارد گرد ان بندوں کے لیے مستقل مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں جن کے اندر یہ تین اوصاف ہیں۔ ایک، توحید خالص، ایمان راسخ، دوسرا منہج توبہ، کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کے معاملے کو لیٹ نہیں کرتے، فوری توبہ کرتے ہیں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صاف ستھرا بنانے کے لیے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ کا راستہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی وحی دو چیزیں ہیں، کتاب و سنت، قرآن و حدیث، اور یہ دو چیزیں وہ ہیں جن کی پوری زندگی ترجمانی فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہ ہو سکو گے، حق پر قائم رہو گے، ہدایت پر قائم رہو گے۔ یہ کتاب اللہ ہے
اللہ کی کتاب قرآن پاک، دوسرا میری سنت ہے۔ جب تک ان دو چیزوں پر قائم رہو گے حق پر قائم رہو۔ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہوگی، ایک شخص چلا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں راستے میں کھڑا کر دیا۔ جب وہ پاس سے گزرا اس نے روک لیا کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ سامنے بستی میں جا رہا ہوں، وہاں میرا ایک بھائی ہے صالحین میں سے، اس کی زیارت، اس کی ملاقات کے لیے۔ اس شخص نے کہا کہ سوچو اس لیے اس کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر سوچو شاید اس سے کوئی مالی لین دین ہو، کوئی قرض کا تقاضا ہو، کوئی تجارتی تعلق ہو، یا وہ آپ کا محسن ہو تو اس کے احسان کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ کہا کہ کچھ نہیں، کوئی تعلق نہیں، صرف دینی بھائی ہے، موحد بندہ ہے، صالحین میں سے ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا مامور ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا تمہیں یہ پیغام دینے کے لیے کہ احبک اللہ کما احببتہ، کہ تم نے اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کی، تم سے اللہ محبت کرنے لگا، اپنے اس عمل سے تم اللہ کے محبوب بن چکے۔ یہ بھی ایک ملائکہ کا کردار ہے، وہ بندے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی بھائی کی زیارت کو جاتے ہیں، ملاقات کرنے جاتے ہیں، کوئی دنیا کا مقصد نہ ہو تو ملائکہ اسے یہ بشارتیں دیتے ہیں کہ تم نے اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ تم سے محبت کرنے لگا، تم اللہ کے محبوب بن چکے ہو۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا یہ بندہ سب سے پہلے اللہ کے انعام کا مستحق ہوگا۔ جب اللہ پکارے گا این متحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں آپس میں محبتیں کرتے تھے میری رضا کے لیے، میری وجہ سے، جن کی محبت کا محور دنیا کے امور نہیں تھے بلکہ میری ذات تھی، وہ لوگ کہاں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کی توفیق سے، ان کے لیے دو اعزاز منتظر ہوں گے، ایک الیوم اذلہم تحت ذلی ولا ذل الا ذلی، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں لے لوں گا، سورج کی تپش سے بچاؤں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو۔ اور دوسرا اعزاز لہم منابر من نور یقبضہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے نور کے منبر تیار ہوں گے، اللہ کا اتنا قرب ان کو نصیب ہوگا کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے۔ تو ان نصوص سے اندازہ کیجئے کہ یہ دین کس قدر دین رحمت ہے، ہمارا پروردگار کیسا رحمان الرحیم ہے، اور کیسا یہ دین رحمت ہمیں دیا کہ رحمتوں کو لوٹنے اور کمانے کے بیش بہا مواقع موجود ہیں، جن میں سے یہ اہم موقع، اہم سبب اور قوی سبب فرشتوں کی دعاؤں کا ہے، فرشتوں کی محبت کا ہے اور فرشتوں کے قرب کا ہے۔ یہ مواقع بار بار ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، انہیں کھونے کی کوشش نہ کیجیے، بروئے کار لانے کی کوشش کیجیے، تاکہ رحمت کے اس دین سے ہم وافر خزانہ لوٹ سکیں اور اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے مستحق بن سکیں۔ اللہ پاک سے توفیق کا سوال ہے اور توفیق کی استدعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رحمت کے ان تمام مواقع سے کما حق استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لے، رحمتوں کے خزانے ہمیں عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔